بریک کے بعد پھر ایک بار آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. بقیہ سوالات آغا کی خدمت پیش کرتے ہیں. آغا اجازت ہے؟ بسم اللہ. السلام علیکم. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. Please explain me, Eid al-Ghadir is an Islamic Eid. On Eid day, there is no fasting. It's fixed. So why do we fast on this biggest Eid day? یہ فرما رہے ہیں کہ عید غدیر سب سے بڑی عید ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا جائز نہیں ہے، تو پھر اس عید کے دن روزہ کیوں رکھا جاتا ہے؟ دیکھیے، خدا نے عید کے دن روزے کو حرام نہیں کیا ہے، بلکہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن حرام کیا ہے. جی. چونکہ نام لے کے کیا ہے، لہذا اب عید غدیر میں روزہ مستحب ہے. جی. اور عید مباہلہ میں بھی روزہ مستحب ہے. عید دہب الارض کا بھی روزہ مستحب ہے. جی. لہذا اس کو معیار نہ بنائیں کہ عید فطر اور عید اضحیٰ میں چونکہ روزہ حرام ہے، وہاں عید الفطر کا روزہ حرام ہے، جی، جو ہر جگہ اپلائی نہیں ہو سکتا. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. کین اے لیڈی ہو از ڈیورنگ ہر مینسٹرل سائیکل انٹر خانہ کعبہ؟ کیا جو عورت حالت حیض میں ہے وہ خانہ کعبہ کے حدود میں داخل ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. نہ خانہ کعبہ نہ مسجد. جی. عام مسجدوں میں یا مسجد نبوی میں بھی نہیں جا سکتی ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میں گجرات سے. میرا سوال ہے کہ کیا دعا یہ کر سکتے ہیں کہ مجھے آپ کے سوا کسی کا محتاج نہ بنا، یعنی اللہ سے؟ ایک بزرگ نے بتایا کہ یہ دعا نہیں مانگنی چاہیے کیونکہ اللہ نے ہر کسی کو کسی نہ کسی کا محتاج بنایا. کہ کہاں تک صحیح ہے؟ انسان کو یہ دعا مانگنا چاہیے کہ خدا کسی بدذات اور یعنی نیچ ذہنیت والے کا محتاج نہ بنائے. جی. لیکن احتیاط جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہے. شوہر بیوی کو محتاج، بیوی شوہر کی محتاج ہے، بچے ماں باپ کے محتاج ہیں، اور بعض اوقات اس کا الٹا ہو جاتا ہے کہ ماں باپ بچوں کے محتاج ہو جاتے ہیں. لہٰذا یہ احتیاط جو ہے، ٹیلر جو ہے وہ روٹی پکانے والے کا محتاج ہے اور روٹی پکانے والے جو ہے وہ ٹیلر کے محتاج ہے. لہٰذا یہ احتیاط تو ہر ایک کی ہے. بس یہ دعا کرنا چاہیے کہ خدا کسی یعنی نیچ ذہنیت والے کا محتاج نہ بنائے. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. مولانا صاحب اور جاوید بھائی فرام گجرات. میرا سوال ہے کہ کیا قبرستان میں یدی جگہ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے تو کیا میں اپنی قبر کے لیے نشانی بنا سکتا ہوں؟ میں چاہتا ہوں کہ اپنی مرحومہ والدہ صاحبہ کے قدموں کی طرف دفن ہوں، تو کیا میں مارکنگ کرا کے وہاں قبر کو معین کر سکتا ہوں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جی. آپ اپنی قبر معین بھی کر سکتے ہیں اور چاہیں تو اس کو پکی بھی کر سکتے ہیں پہلے ہی سے. جی. شکریہ آغا. السلام علیکم. علیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ رات کو قبرستان جا سکتے ہیں یا نہیں؟ بعض روایات میں منع کیا گیا ہے، اگرچہ حرام نہیں ہے. جی. لیکن رات کے وقت قبرستان جانے میں یعنی تشویق نہیں ہے، اس کی ترغیب نہیں ہے. جی. اللہ یہ کہ کسی کی تدفین میں جا رہے ہیں، وہ مجبوراً ایک الگ چیز ہے، ورنہ عام طور پہ دن میں جانا چاہیے. اور روایتوں میں یہ آیا ہے کہ صبح کے وقت قبرستان جاؤ تاکہ مردے جو ہیں تم کو سنیں بھی اور تمہارے جواب بھی دیں. جی. شکریہ. یہ ذاکر حسین ہیں، کرناٹکا سے سوال کر رہے تھے. جی. السلام علیکم مولانا. السلام. میرا لوگ جیسے چلہ کرتے ہیں دعاؤں کی قبولیت کے لیے، مجھے بھی چلہ کرنا ہے. سب سے مجرب کس چیز کا چلہ ہے بتا دیجئے. ہاں، بہترین چلہ یہ ہے کہ 40 دن تک خدا کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیجئے اور ہر طرح کے گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ کر لیجئے. اس سے بڑھ کے دعا کی قبولیت اور اعمال کی قبولیت کے لیے اور کوئی چلہ نہیں ہے. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. مولانا آپ سب کو سلامت رکھے، آپ سب کو بھی اللہ سلامت رکھے. میرا سوال ہے کہ کیا منتی روزے اور نماز محرم اور سفر کے منت میں رکھ سکتے ہیں؟ کوئی حرج نہیں ہے. جی. منتی نمازیں اور روزے جو ہے وہ محرم میں بھی رکھ سکتے ہیں اور سفر میں بھی رکھ سکتے ہیں. اس میں آگا ایک وضاحت اور فرما دیں. بار بار یہاں سے کہا گیا ہے کہ منتی روزہ بھی وہ شخص رکھے جس کے ماہ مبارک رمضان کے روزے قضا نہ ہو. نہیں، اصل میں یہ منتی جو ہے یہ جو ہے یہ واجب ہے. اگر منت پوری ہو گئی ہے تو یہ واجب ہے، یہ رکھنا پڑے گا. ورنہ اگر یہ نہیں رکھتا ہے تو اس کی قضا وارثین کے اوپر واجب ہوگی. ہاں، مستحب روزوں کے لیے حکم یہ ہے کہ اور خاص کر آیت اللہ العظمیٰ آیت اللہ سیستانی مدظ اللہ العالی کے فتاوی کے مطابق یہ ہے کہ جس کے
قضا روزہ واجب موجود ہیں وہ مستحب بھی روزہ نہیں رکھ سکتا، بلکہ اس کو چاہیے کہ قضا کی نیت کر کے مستحب روزے کے دن میں روزہ رکھے تاکہ دونوں کا ثواب اس کو مل جائے۔ شکریہ آغا۔ لیکن منتی جو ہے یہ رکھ واجب ہے، سکتے ہیں تو مستحب روزوں کا حکم ہے جی، منتی وہ- روزہ واجب ہے ہاں، جی۔ یعنی جب تک کہ قضا یعنی پورا نہ کرے گا مستحب روزہ رکھنے کا وہ مجاز نہیں ہے۔ جی، شکریہ آغا۔ جاوید بھائی، مولانا صاحب کو میرا سلام عرض ہے۔ علیہ السلام، وعلیکم السلام ورحمۃ میرا اللہ۔ آغا سے یہ سوال ہے کہ کسی کی بھی اگر شادی ہو تو اس میں ہم قصیدے پڑھ سکتے ہیں؟ مولا علیہ الصلاۃ والسلام اور بی بی فاطمہ زہرا صلوات اللہ سلام اللہ علیہا کی شادی کے، یا اور کوئی بھی؟ کیونکہ کافی مولانا اس کو منع کرتے ہیں۔ قصیدہ پڑھنے سے تو کوئی نہیں روکتا ہے، جی نوحہ پڑھنے سے کوئی نہیں روکتا ہے، البتہ اس کے بول اور اس کے مصرے جو ہیں وہ وہی ہونا چاہیے جو اہل بیت کی شان کے مطابق۔ شکریہ۔ السلام علیکم۔ علیکم السلام۔ میرا سوال یہ ہے کہ شادی میں دلہن کی مانگ میں سندور بھرنا کیسا ہے، جبکہ یہ دوسرے کلچر کی رسم ہے؟ تفصیل سے بیان فرمائیں۔ انہوں نے خود جواب دے دیا جی کہ حدیث ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، بے شک، جو شخص کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اسی میں شمار کیا جاتا ہے۔ جی چونکہ سندور بھرنا یہ ہماری اپنی ریت رواج کے مطابق نہیں ہے، یہ ایک کلچر کی ترجمانی کرتا ہے، لہٰذا اس کا تعلق جو ہے اس کلچر سے ہے اور ہم کو اسی میں شمار کیا جائے گا، اور ہم الحمدللہ صاحبان ایمان ہیں، لہٰذا کسی غیر کے کلچر کو ہمیں نہ لباس کے اعتبار سے نہ طور طریقوں کے اعتبار سے اپنانا چاہیے، بلکہ ہمارا اپنا کلچر ہے، ہم کو جس کو کہتے ہیں اپنے کلچر کو محفوظ رکھنا چاہیے اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام۔ السلام۔ جناب، مائی نیم از سید نظر امام رضوی۔ اگر ہم اپنے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے نام پر جو پیسہ یا روپیہ صدقہ نکالتے ہیں، اس پیسے کو ہم کسی عام فقیر کو دے سکتے ہیں؟ بالکل دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ مومن ضرورت مند کو دیں، جی بہتر یہ ہے کہ جی مومن ضرورت مند کو دیں، جی لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عام فقیر کو محروم کر دیں، جی سب کو دیا جا سکتا ہے، لیکن اولویت جو ہے وہ مومن ضرورت مند کی ہے، شکریہ آغا۔ کہ ہمارے قوم میں ضرورت مند ہوتے ہوئے ہم غیروں کو بانٹیں، یہ اچھا نہیں ہے۔ جیسے وہ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم۔ جی جی جی۔ میرا تعلق پنجاب انڈیا سے ہے۔ میرا سوال ہے کہ میرا ایک دوست ہے جو آیت اللہ سیستانی حفظ اللہ تعالیٰ کی تقلید میں ہے، اور اس کی جاب ایک کمپنی میں لگی ہے جس کا تعلق آن لائن بیٹنگ اینڈ گیمبلنگ سے ہے، مگر اس کی جاب پروفائل آئی ٹی انجینئر کی ہے، تو کیا اس کا وہاں جاب کرنا صحیح ہے؟ دیکھیں، اگر یعنی اس جوئے خانے میں اس کی مدد شمار ہوتی ہے تو چاہے عنوان انجینئر کا ہو یا چپراسی کا ہو، جی اگر ان کی مدد شامل حال ہوتی ہے اس جوئے خانے میں تو اس کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے۔ شکریہ آغا۔ السلام علیکم۔ علیکم علیکم السلام۔ My question is in regards to the correct pronunciation of words in Salah. I'm of Indian descent and hence our accents are not that of the Arabs or the Arabic language. Sometimes pronouncing letters such as Zawad is difficult because I have to place my tongue on the top two molar teeth, pronounce it and then move on. Additionally, I don't know when to make the letter Re thicker or thinner as it depends on the letter coming after it. Also, I have difficulty pronouncing Ghain in a continuous recitation manner. So is it okay to decide and say letters normally in Salah as you normally do it Hindi or Urdu language, or is Salah not valid? ہم ترجمہ کر دیں اس کا کہ یہ ہم چونکہ ہندوستانی اور خاص طور سے ضاد کے لیے بہت زیادہ دقت ہوتی ہے پروناؤنس کرنے میں، جو یہ نماز پڑھتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ضاد میں بہت تکلیف ہوتی ہے ان کو، اور غین میں اور رے جب کہیں شامل ہوتا ہے دوسرے لفظ کے ساتھ میں، تو یہ اگر اردو یا ہندی میں جس طرح سے پروناؤنس کرتے ہیں، تلفظ جس طرح بیان کرتے ہیں، تو کیا صحیح ہے یا ان کی نماز؟ چونکہ ہم عربی میں پڑھ رہے ہیں جی لہٰذا ہمیں اپنی پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جتنا ممکن ہے جی جتنا ممکن ہے، میں جی یعنی یہ نہیں کہتا ہوں کہ واجب ہے ان کے اوپر، جی جتنا ممکن ہے اتنا واجب ہے ان کے اوپر، جی کہ یعنی الفاظ کو انہی کے صحیح مخرج سے نکالنا چاہیے کہ جہاں سے وہ نکلتے ہیں۔ جی واد
انہوں نے کہا مشکل ہے، جی آپ اس مشکل کو برداشت کیجئے اور نماز میں اس کو وہیں سے نکالیے جہاں سے نکلتا ہے. جی چبانے والی جو داڑھ ہے جی زبان کے کنارے کو اوپر کی داڑھ سے ملا کر کے واد نکالا جاتا ہے، لہذا جتنا بھی مشکل ہو اس مشکل کو برداشت کیجئے اور اس کو ضالین نکالیے، یا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین جو ہے اس کو پروناؤنس کیجئے. جی. اسی طرح غین ہے، غین کی جی کوشش جی کیجیے، انشاءاللہ صحیح ہو جائے گا، جی جی جہاں تک کوشش ہو سکتی ہے. جتنا ممکن ہے. جی شکریہ آغا. السلام علیکم جاوید بھائی اور مولانا صاحب. علیکم السلام. My question is about the name of a person. Do the names have impact on our health too? Like can changing names make us feel better with our health issues? یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا نام انسان کی شخصیت پر اثر انداز ہوتا ہے، خاص طور سے اس کی صحت پر؟ کیا نام چینج کرنے سے انسان کی صحت ٹھیک ہو سکتی ہے؟ یعنی اسلام میں اس کا ایک تصور ہے، جی اسی لیے اسلام میں اچھا نام رکھنا یہ باپ کی ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری ہے. جی اگر ان کا نام اچھا نہیں ہے تو اس نام کو اچھا رکھنے کے لیے ان کو اجازت ہے اپنا نام چینج کر دیں اور معصومین علیہ السلام کے نام پہ اپنا نام رکھیں. جی اور یہ نام جو ہے اثرات رکھتے ہیں. علی نام، عباس نام، حسین نام، محمد حسن نام، محمد نام، ان کے اثرات ہوتے ہیں صرف فرد پہ نہیں بلکہ پورے گھرانے پہ اثر رکھتا ہے. بے شک جی. کہ خدا اس کی رزق و روزی میں تنگی نہیں کرتا ہے جس کے گھر میں ایک نام محمد کا ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ وسلم. جی. السلام علیکم مولانا صاحب اور جاوید بھائی. علیکم السلام. ہمارا نام رضا ہے اور ہم امسن گاؤں سے ہیں. ہمارا ایک سوال کا جواب نہیں ملا ہمیں. آپ کا سوال مجھ تک نہیں پہنچا، میں معذرت خواہ ہوں. میں جو اس کا ذمہ دار ہے ان سے شکایت کروں گا. آپ کی شکایت سر آنکھوں پر ہے اور میں خبر لوں گا ان کی کہ آپ کا سوال مجھ تک کیوں نہیں بھیجا ہوں گا. My question is in regards to watching TV drama show. Is it allowed to watch such dramas? They do have decent clothing and there isn't any provocative or erotic scenes displayed. There is, however, romance, which is very common. However, it is very mild and often it is conveyed through only words, not touching. So is it okay to watch these types of dramas which contain na-mahram without hijab and some romance? اس کا ترجمہ میں کر دوں تاکہ جو انگریزی سے واقفیت نہیں رکھتے ہیں. ان کا سوال ہے کہ ٹی وی پہ جو ڈرامے آتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ اس میں ڈیسنٹ پہناوا بھی ہوتا ہے لیکن پرووکیٹیو یعنی کہ غیر شائستہ سین اور لینگویج بھی نہیں ہوتی ہے، لیکن اس میں رومانس ہوتا ہے تھوڑا، اور نامحرم عورتیں ہوتی ہیں جو کہ بغیر حجاب کے ہوتی ہیں. ان کا دیکھنا جائز ہے یا نہیں جائز ہے؟ دیکھیے اگر وہ فحشہ کی ترغیب کر رہے ہیں تب تو حرام ہے. جی. لیکن اگر فحشہ نہیں بھی ہے تو کم سے کم رومانس وغیرہ سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے. شکریہ. السلام علیکم جاوید بھائی مولانا صاحب. علیکم السلام. ہمیں پتہ ہے کہ یہ مناسب وقت نہیں اس طرح کے سوال کا، کیونکہ کچھ دنوں بعد محرم الحرام شروع ہونے والا ہے، مگر ہماری شادی ربیع الاول میں ہونے والی ہے اور مجھے یہ جاننا ہے کہ اسلام میں پیور شادی کیسے ہوتی ہے، فل ڈیٹیلز میں سمجھائیے. آج کل اسلامک سوسائٹی میں شادی اسلامک نہ کے برابر ہوتی ہے. دیسی کلچر اور دوسرے رسوم رواج اتنا زیادہ ہو گیا ہے کہ سمجھ میں بھی نہیں آ رہا ہے کہ ہم اسلام کے حساب سے شادی کریں یا نہیں. اسلام سے بہت سمپل شادی کریں تو کیسے کریں؟ خدا حافظ. صرف نکاح کریں اور اپنے گھر لے جائیں. جی. اور مہر دے دیں. صرف دو چیزیں واجب ہیں اسلام میں. اور اخلاق کے ساتھ اس کو رکھیں، عزت اور یعنی توقیر کے ساتھ اس کی، جی یعنی جس کو کہتے ہیں کہ جی نہ نفقہ دیں. یہی اسلامی شادی ہے. جی. سلام مولانا صاحب اور زیدی بھائی. علیکم السلام. میرا سوال ہے کہ ہم لوگ سورہ کوثر کو کیسے پڑھیں؟ انا اعطینا یا انا اعطینا؟ دیکھیے عین سے پہلے حمزہ ہے، اعطینا، جی پھر توئے ہے، جی انا اعطینا کل کوثر. جی. ظاہر سی بات ہے کہ شاید یہاں سے میں ان کو صحیح طریقے سے تلفظ کر کے نہ بتا سکوں، لیکن اپنے مقامی عالم دین کو وہ زحمت دیں اور ان کے پاس جا کر کے صحیح طریقے سے اس کا تلفظ سن لیں. شکریہ آغا. السلام علیکم مولانا صاحب جاوید بھائی. علیکم السلام. ہمارا نام صدف ہے، ہم گوونڈی سے ہیں.
یہ بمبئی کے مضافات. جی جی. اور ہمارے شوہر بالکل نماز نہیں پڑھتے ہیں. ہم نے انہیں کئی بار سمجھایا کہ نماز دین کا ستون ہے، حدیث بھی سنائی، پھر بھی ان کی سمجھ میں نہیں آیا. اور اب آخر میں ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر ہمارے شوہر نماز نہیں پڑھیں گے تو ہم ان کے ساتھ نہیں رہیں گے. کیا ہمارا یہ قدم صحیح ہے؟ نہیں، ساتھ میں نہ رہنا تو غلط ہے، لیکن ان کے ساتھ رہ کر کے ان کو آپ نماز کے لیے آمادہ کیجئے. جی. اور اپنی خدمات کو اور اپنی محبتوں کو نماز سے جوڑ دیجئے. جی. کہ ہم بیوی کے یعنی جس کو کہتے ہیں کہ خدمت وغیرہ جو ہے آپ کی، جس کو کہتے ہیں کہ جو خدمت ہے اسی وقت کریں گے جب آپ نماز پڑھیں گے. جی. لیکن آپ ساتھ چھوڑیے نہیں، جی. بلکہ ساتھ رہ کر کے ان کو تلقین کرتے رہیے مسلسل. جی. انشاءاللہ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ خدا ان کو نماز کی توفیق عنایت فرمائے. الہی آمین. سلام آغا، میں رباب جہاں کشمیر سے ہوں. جی میں ایک سوال کے لیے بہت پریشان ہوں کہ کیا حق مہر میں کربلا کی زیارت رکھ سکتے ہیں؟ اور حق مہر کے لیے شوہر زبردستی کرے گا کہ اتنا ہی رکھنا ہے؟ کیا زبردستی شوہر کے کہنے میں شوہر کو جتنا من کرے اتنا رکھ سکتے ہیں؟ جی میں بہت پریشان ہوں، ہمارے سوال کا جواب ضرور دیجیے، منتظر رہوں گی. دیکھیے، مہر کا تعلق جو ہے وہ طرفین کی رضایت سے ہے. جی. جس رقم یا جس بات پہ دونوں راضی ہو جائیں. جی. پیغمبر کے زمانے میں حتیٰ ایک سورے کی تعلیم بھی مہر قرار پائی ہے. جی. لہٰذا اگر ایک سلوات بھی رکھ دیا جائے تو وہ مہر ہو جائے گا، لیکن دونوں کو راضی ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. جی. کسی کی طرف سے زبردستی نہیں ہو سکتی. ظاہر کربلا کی زیارت کا اگر جی جی اس میں رکھا ہے تو صحیح ہے، یہ بالکل ہو سکتی ہے، لیکن زبردستی نہ ہونی چاہیے. بہت بہت شکریہ. ناظرین کرام، اسی کے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ کا وقت ختم ہو جاتا ہے، لیکن میں پھر ایک بار حجت الاسلام کو زحمت دوں گا کہ ماہ عزا، ایام عزا، ماہ محرم الحرام کی آمد ہے. ہم سب غمگین اسی وقت سے ہو رہے ہیں کیونکہ ہم عزائے سید الشہداء علیہ الصلوۃ والسلام کرنے کی پوری خواہش رکھتے ہیں. وہ کس طرح کریں، ایک بار پھر آقا کو زحمت دوں گا. میں اپنے ناظرین کی خدمت میں عرض کروں گا کہ خدا وند عالم آپ کی عزاداری کو انشاءاللہ قبول کرے. لیکن ایک بات کا لحاظ رکھیے گا کہ مجلسوں میں شرکت اور جلوس میں شرکت یہ بہرحال باعث ثواب ہے، لیکن اس بات کی طرف بہت دھیان رہنا چاہیے کہ ہمارے کسی عمل سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے. جی. مثلا جلوس میں کہیں ہماری وجہ سے کسی کو تکلیف نہ ہونے پائے، یا کوئی خاتون جو ہے ان کی بے پردگی کا سبب نہ بنے. جی. یعنی اس بات کا لحاظ رکھیں کہ ہم عزاداری کے ساتھ جس کو کہتے ہیں کہ گناہوں سے بھی اپنے آپ کو بچائیں. حتیٰ مجلسوں میں جب ہم جاتے ہیں اور جہاں مجلس ہو رہی ہے وہاں جب جاتے ہیں تو وہاں لوگ پہلے سے چپل اتار کے اندر گئے ہوتے ہیں، تو ان کی چپلوں پہ بھی اپنے گرد بھرے یا کیچڑ بھرے جوتے جو ہیں یا چپل ان کے اوپر نہ رکھیں، اس لیے کہ مجلس میں جانا ثواب کا کام ہے اور کسی کے حق کو پامال کرنا یہ حرام ہے. جی. ہم ثواب حاصل کرنے کے لیے کسی حرام کام میں ملوث نہ ہوں. جی. لہٰذا اس بات کی طرف توجہ رہے جی. کہ ہم سے کوئی گناہ سرزد نہ ہونے پائے. اس امید کے ساتھ کہ انشاءاللہ ہم صحیح طریقے سے عزادار امام حسین بننے کی پوری کوشش کریں گے. اگلے 2 ایپیسوڈ میں حاضر نہیں ہو سکیں گے کیونکہ ایپیسوڈ نہیں ہوں گے. اس کے بعد میں انشاءاللہ العزیز ہم تشریف علماء کو زحمت دیں گے تشریف لائیں. اور آغا بہت بہت شکریہ کہ آپ ان حالات میں بھی یہاں تشریف لائے. اللہ تعالی ہمارے تمام مراجع کرام، ہمارے تمام علماء حق اور خصوصاً آغائے سید حسنین رضوی کراروی مدظ اللہ علی کو صحت کاملہ اور عاجلہ عطا فرمائے بحق محمد و آل محمد علیہ والسلام. اور تمام بیماروں کو بحق بیماری کربلا شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائیں انشاءاللہ. اسی کے ساتھ اجازت دیجیے، زندگی رہی تو پھر آپ سے ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.